إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري. محترम उलमाए किराम और काबिल क़द्र हमारे असाज़ाए किराम और तलबे जामिया इमाम इब्न तैमिया, अभी मैंने आप हज़रात के सामने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस से दो छोटी सी आयतें तिलावत की हैं। आयतों की तिलावत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमुदात और ज़ख़ीरा अहादीथ में से एक नहायत ही मशहूर और मारूफ हदीस, जिसके रावी जलीलुल क़द्र सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ارشاد فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد، جلن جائز نہیں سوائے دو کاموں کے، یعنی دو ایسا کام ہے جس کام میں شریعت نے، اسلام نے حسد کو روا سمجھا ہے، جائز قرار دیا۔ عزیز طلبہ، اس حدیث کی شرح کے لیے اور اس حدیث کو سمجھنے کے لیے جب آپ صحیح بخاری کی شرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف فتح الباری کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ تمنا کرے، اس کی یہ آرزو ہو کہ فلاں شخص کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت حاصل ہے، ملی ہوئی ہے، اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے، زائل ہو جائے مطلق طور پہ، چاہے اسے ملے یا نہ ملے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسی کے نیچے یہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ حسد یہ ہے کہ آدمی اس بات کا خواہش مند ہو اور آرزو مند ہو کہ فلاں کی نعمت اس سے ختم ہو جائے اور وہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے۔ اس کو حسد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی کی فطرت میں ترفع ہے۔ آدمی اونچا ہونا چاہتا ہے، بلند ہونا چاہتا ہے، غیروں پہ سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر جائز امور میں ہو، جائز طریقے سے ہو تو ممدوح ہے، جائز ہے کہ اچھے کاموں میں آپ آگے بڑھیں، سبقت کریں، تنافس پایا جائے۔ لیکن اگر آپ کا تنافس اور آپ کا مقابلہ، آپ کی سبقت اگر غلط کاموں کے لیے ہے یا غلط امور سے متعلق ہے تو ایسا تنافس میرے بھائیوں مذموم ہے اور قبیح ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں پہ جو حدیث میں حسد کا لفظ آیا ہے وہ غبطہ کے معنی میں ہے، رشک کے معنی میں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حسد الا فی اثنتین، کہ قابل رشک ہیں دو لوگ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، وضاحت کی کہ سب سے پہلا وہ آدمی قابل رشک ہے جس کو اللہ رب العالمین نے علم و معرفت سے نوازا، اور وہ آدمی اپنے علم کو، اپنی معرفت کو اور اپنی بصیرت کو، اپنی حکمت کو جائز کاموں میں استعمال کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عطا کردہ اس حکمت کے مد نظر لوگوں کے مابین صحیح فیصلے کرتا ہے۔ اگر حاکم بنا دیا جائے، سلطان بنا دیا جائے، قاضی یہ وقت بنا دیا جائے، غلط فیصلے نہیں کرتا ہے، ناانصافی سے کام نہیں لیتا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، زیادتی نہیں کرتا ہے، اپنی طاقت و قوت کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، کہ صحیح فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو علم سے بہرور کرتا ہے،
دوسرے لوگوں کے مابین علم کی نشر و اشاعت کرتا ہے، ایسا آدمی قابل رشک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ آدمی قابل رشک ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال و منال سے نوازا، مال و دولت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اور اس بات کی خاص توفیق اسے نصیب ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ اس نعمت کو اور اس دولت کو، اس ثروت کو صحیح راستے میں خرچ کرے، حق کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے صرف کرے، اپنے مالوں کو غلط کاموں میں صرف نہ کرے، خرچ نہ کرے، تو ایسا آدمی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قابل رشک ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کا یہ پیغام ہے، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکمت، بصیرت اور علم و معرفت سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے قابل رشک ہے، اور ہم لوگ خوش قسمت ہیں، بانصیب ہیں کہ یہ موقع اور یہ حسین وقت ہمیں ملا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان دونوں آیتوں کا مفاد بھی یہی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے علم کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اور علماء کرام کی رفعت کو، ان کی شان کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں، اپنے پروردگار سے مانگنا چاہتے ہیں، تو آپ علم کے بارے میں سوال کیجئے، علم کو طلب کیجئے، علم کے لیے دعا کیجئے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم سے زیادہ کوئی اہم چیز ہوتی تو لازمی طور پر اللہ رب العالمین اپنے نبی کو یہ حکم دیتا کہ اس چیز کے بارے میں اللہ سے سوال کرے۔ پتہ یہ چلا کہ علم سے زیادہ اہم اور مہم کوئی شے نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھلایا، بتلایا کہ اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں تو علم کے بارے میں اللہ سے، علم کو مانگے اللہ تعالیٰ سے، علم کے بارے میں سوال کریں، علم کے بارے میں فریاد کریں۔ اور اسی طرح میں نے دوسری آیت پڑھی، وہ آیت بھی نہایت معروف ہے، مشہور ہے۔ آپ طلباء کے مابین، علماء کرام کے مابین اللہ تعالیٰ نے کہا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر علماء اور جہلاء کے فرق کو بیان کیا ہے۔ دونوں کے مابین جو دوری پائی جاتی ہے، جو تفاوت پایا جاتا ہے، جو فرق پایا جاتا ہے، اس فرق کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا اور کہا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں پہ استفہام کا اسلوب اختیار کیا گیا، اور آپ طلبہ اس بات سے واقف ہیں کہ یہاں پہ یہ صیغہ جو استفہامیہ ہے یہ انکار کے معنی میں، گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے، ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یقیناً جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، یکجا نہیں ہو سکتے، دونوں مساوی اور برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے مابین کافی بعد ہے، کافی دوری ہے، ایک شرق ہے تو دوسرا غرب ہے، ایک زمین ہے تو دوسرا آسمان ہے، ایک رات ہے تو دوسرا دن ہے۔ اس فرق کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور کہا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام،
آپ لوگوں میں یہ بات اعلان کر دیں، لوگ کے مابین یہ بات عام کر دیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے، عالم جاہل، یہ دونوں قطعی طور پہ یکساں برابر نہیں ہو سکتے۔ عزیز طلبہ، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان لوگوں میں بنایا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کے اسماء و صفات کو صحیح طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء کے قدر کو، علماء کرام کی منزلت کو اور ان کی شان کو، ان کے بان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ان لوگوں کی حقیقت سے اللہ رب العالمین نے پردہ اٹھایا ہے جو لوگ دین کے علم سے دور ہیں، دین کے علم کی واقفیت اور آگاہی میرے بھائیوں نہیں رکھتے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں دراصل جو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا تھا اور بیان کرنا چاہتا ہوں، جو بھی وقت بچا ہے، تھوڑا سا وقت میں چاہوں گا کہ اس وقت میں آپ کے سامنے ہندوستان کے معروف عالم دین اور علوم و فنون کے ماہر علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کی حیات، ان کے کارنامے، ان کے جہود، ان کے مسائی کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے جو مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے جو بھی مطالعہ کیا ہے اس کو جمع کیا ہے، اس کا خلاصہ تیار کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سرسری طور پر اور مختصر طور پر وہ باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیے، تاکہ آپ کے دل و دماغ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے علماء کرام کی محبت پیدا ہو، اور آپ جس راہ پہ چل پڑے ہیں یا جس راہ پر چلتے ہیں، اس راہ میں ان علماء کرام کی زندگی آپ کے لیے مفید اور معاون ثابت ہو، اور آپ کو حوصلہ ملے، آپ کو طاقت ملے کہ ہمارے ان علماء نے حصول علم کی خاطر جس طرح اپنی توانائیاں صرف کی ہیں، محنتیں اور کاوشیں کی ہیں، ہم بھی اسی راہ کے مسافر ہیں، ہمارا بھی وہی مقصد ہے، چنانچہ ہمیں بھی ویسی ہی محنت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جس طرح ان علماء کرام نے اپنے وقتوں میں کی ہے۔ میرے بھائیوں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی قنوجی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ان چند علمی شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں جن سے پورا عالم اسلام واقف ہے، اور علوم اسلامیہ اور عقیدہ سلف کی نصرت و اشاعت کے لیے آپ کی جو مساعی رہی ہیں، آپ کی جو کوششیں رہی ہیں، میرے بھائیوں وہ جگ ظاہر ہے، وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ نے علامہ صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو مقام بنایا، اپنا جو رتبہ بنایا، میرے بھائیوں ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں بنایا جس وقت وہ رتبہ بنانا، وہ مقام بنانا میرے بھائیوں کسی کے لیے آسان نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ رہا ہے 1832 سے لے کر 1890 تک کا زمانہ، یہ ایسا زمانہ ہے جو ہندوستان کے لیے، ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار سے میرے بھائیوں نہایت ہی دلدوز اور خطرناک اور مختلف قسم کے آلام و مصائب سے بھرا ہوا زمانہ ہے۔ انگریزوں کا ظلم اور ان کی زیادتی، 1857 کا دلدوز واقعہ، مسلمانوں کا قتل عام،
یہ ساری چیزیں میرے بھائی اسی زمانے کے اندر ہیں، اور یہی وہ زمانہ ہے جس زمانے میں بڑے بڑے چیدہ اور چنندہ علماء کرام ہندوستان کی دھرتی پر موجود ہیں۔ آپ دیکھیں اسی زمانے کے اندر کم و بیش شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے مشہور 4 بیٹے شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نواسے بھی موجود ہیں، شاہ محمد یعقوب، شاہ اسحاق دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ یہی زمانہ جو نواب صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اسی زمانے کے قریب قریب محمد بن علی شوکانی رحمت اللہ علیہ، زین العارفین بن محسن یمانی، شیخ محمد بن حسین یمانی، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، اور درس و تدریس کے محور اور مرکز میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی۔ آپ دیکھیں یہ مشاہیر اور یہ اعلام موجود ہیں نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، لیکن کیسی کوششیں ہیں، کیسی محنتیں ہیں نواب صاحب رحمت اللہ علیہ کی، ان تمام علماء کرام کے بیچ اپنی ایک منفرد شناخت بناتے ہیں، ایسی محنت کرتے ہیں اور ایسے کارنامے ہیں جو نواب صاحب کو دوسرے علماء سے ممتاز اور نمایاں بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نواب صاحب کی جلالت علمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وقت کے مشہور محدث عصر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں سابقہ جمعے کے اندر میں نے کچھ باتیں بیان کی تھیں، محدث عصر محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ جن کتابوں کا درس دیا کرتے تھے، جن کتابوں کو اپنے طلبہ اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، انہی کتابوں کے ضمن میں نواب صاحب کی کتاب اور الروضہ الندیہ بھی ہوا کرتی تھی۔ عزیز طلبہ، نواب صاحب رحمت اللہ علیہ کا خانوادہ دراصل بلاد عرب کا رہنے والا خاندان تھا، اور پھر یہ خاندان ایران کے راستے ملتان آیا، اور ملتان کے بعد یہ خاندان دہلی، حیدرآباد اور اودھ کے علاقے میں پھیل گیا۔ اس خاندان کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور صاحب ثروت اور صاحب دولت افراد بھی پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ نواب صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد سید اولاد حسن، جو شاہ عبد العزیز اور شاہ رفیع الدین اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے فیض یافتہ تھے، اور ان کے والد یعنی نواب صاحب کے والد سید اولاد حسن کی اصلاحی کوششوں اور دعوتی کوششوں سے ہزاروں لوگ مشرف اسلام ہوئے، اور بڑے عالم دین تھے نواب صاحب کے والد، یہاں تک کہ لوگوں نے لکھا ہے 2 درجن سے زائد ان کی کتابیں تھیں، اور بہت بڑی لائبریری تھی جن سے خود نواب صاحب نے بعد میں استفادہ کیا۔ میرے بھائیوں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ 1832 عیسوی کے اندر اپنے نانیہال بانس بریلی کے اندر پیدا ہوئے۔ والد کا انتقال بڑی کم سنی میں ہو گیا، محض امام صاحب کی عمر، نواب صاحب کی عمر 4 سال یا 5 سال رہی ہوگی۔ والد کا سایہ سر سے اڑ گیا، اور اس کے بعد ساری ذمہ داری، تعلیمی ذمہ داری، تربیتی ذمہ داری اور مالی ذمہ داری نواب صاحب کی والدہ کے کاندھے پہ آ پڑی۔ ہم طلبہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم غربت کا دوش دینے لگتے ہیں، اور غربت کی وجہ سے اپنی تعلیم ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو عذر بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیو دیکھیے، نواب صاحب ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، اس کے باوجود والدہ نے کمان سنبھالی، والدہ نے ذمہ داری ادا کی، جو ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی وہ بھی، اور جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی وہ بھی ذمہ داری ان کی والدہ محترمہ نے ادا کی، اور ایسی تربیت کی نواب صاحب رحمت اللہ علیہ کی، جو نواب صاحب کو وقت کا نابغہ بنا دیا، وقت ایک تائے روزگار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، اس طرح غربت اور یتیمی کی حالت میں
نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور نشو و نما پائی. جب پڑھنے لکھنے کے لائق ہوئے نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی سے سبق حاصل کیا. جو والد کے چند ارادت مند تھے ان سے کسب فیض کیا، اور سب سے زیادہ نواب صاحب نے اپنے جس استاد سے تعلیم حاصل کی وہ مفتی محمد صدر الدین آزردہ دہلوی ہیں. اور اس کے بعد نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے بعد بھوپال گئے، اور بھوپال اس وقت منبع العلم والعلماء تھا. یہ علماء اور علم کی جگہ تھی بھوپال، ریاست بھوپال، اور وقت کے بڑے بڑے علماء کرام بھوپال کے اندر موجود تھے. چنانچہ نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوپال تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں زین العارفین بن محسن یمانی، شیخ محمد حسین عرب، علامہ شوکانی کے شاگرد مولانا عبدالحق نیوتنوی اور شاہ عبدالعزیز کے نواسہ شاہ اسحاق سے بھی استفادہ کرتے ہیں. اس طرح نواب صاحب نے تعلیم حاصل کی، اور پھر رزق کی تلاش کے لیے اور معاش کی تلاش کے لیے امام صاحب مختلف شہروں کا انہوں نے سفر کیا. سب سے پہلے خود بھوپال گئے، اور بھوپال میں جا کر انہوں نے منشی جمال الدین کو درخواست دی جو ریاست بھوپال کے مدار المہام تھے. اور اس طرح نواب صاحب کی تقرری اور ان کی بحالی بھوپال کی تاریخ کو جمع کرنے کے لیے میرے بھائی ہو گیا. بھوپال سے بھی واپس گئے، ٹونک گئے، وہاں بھی کچھ دنوں انہوں نے زندگی گزاری. اور اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ نواب صاحب بھوپال پہنچے، اور پھر اچھی ملازمت اور اچھا منصب انہیں نصیب ہوا. میرے بھائیوں، نواب صاحب کی زندگی میں ایک نہایت اہم مرحلہ ملکہ شاہ جہاں بیگم سے نکاح کا آتا ہے. آپ طلبہ جانتے ہوں گے، پڑھا ہوگا آپ نے کہ اس وقت ریاست بھوپال کی ملکہ شاہ جہاں بیگم تھیں، جن کے شوہر نواب باقی محمد خان تھے، جن کا انتقال ہو چکا تھا. اور یہ ملکہ شاہ جہاں بیگم نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت متاثر تھی، ان کی علم کی وجہ سے، ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کے علو نسب کی وجہ سے، ان کے دین اور اخلاق پر استقامت کی وجہ سے. چنانچہ ملکہ نے نواب صاحب کو نکاح کا پیغام دیا، اور بالآخر نواب صاحب کا نکاح ملکہ سے یہ 1871 کے اندر ہو گیا. اس کے بعد نواب صاحب کو مختلف قسم کے آلام سے، مصائب سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے گزرنا پڑا. المعاصرہ اصل المنافرہ کے تحت لوگوں نے پریشان کیا، ذلیل کرنے کی کوشش کی، پریشان کرنے کی کوشش کی. نواب صاحب کے خلاف شکایتیں کی گئیں، اور اس وقت جو انگریز کی حکومت تھی ان تک بھی نواب صاحب کی شکایتیں بھیجی گئیں، مقدمات عائد کیے گئے، لیکن تمام چیزوں کو نواب صاحب نے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا. لیکن جو علمی تسلسل تھا، عملی تسلسل تھا، اور جو بہاؤ تھا، کبھی اس سے نواب صاحب نے سمجھوتا نہ کیا. یہاں تک کہ مقدمات میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جیت حاصل ہوئی وفات کے بعد. اور یہ پورا واقعہ ہے، پوری داستان ہے جو آپ طلباء کو پڑھنی چاہیے. نواب صاحب کی زندگی، ان کی شخصیت، ان کے کارنامے یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، تاریخ کے اندر موجود ہے. میرے بھائیوں، سچ کہا ہے شاعر نے، ایک سمندر چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. میرے بھائیوں، نواب صاحب بے شمار کارنامے، وقت اجازت نہیں دیتا، بے شمار کارنامے ہیں جن کے لیے نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد کیے جاتے ہیں. اس ہندوستان کی سرزمین پر جس نے قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کو بلند کیا اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کے رواج کو عام کیا. میرے بھائیوں، جن لوگوں کا نام اس فہرست میں آتا ہے ان میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ کتابیں جو ہندوستان کے اندر ناپید تھیں، چاہے وہ فتح الباری ہو، یا ایک تفسیر ابن کثیر ہو، یا ایک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتابیں ہوں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن رجب،
امام ابن الجوزی، امام سیوطی، علامہ محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی، قاضی محمد بن علی الشوکانی رحمہم اللہ جمیعاً، ان تمام کی کتابوں سے ہند بر صغیر کے لوگ روشناس کرانے والے، ان کتابوں کی طباعت کرانے والے، لاکھوں کروڑوں روپیہ مان کے چلے خرچ کرنے والے یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایسے قلمی نسخے انہوں نے جمع کیے تھے جو 800 سال پرانے تھے، جن کو خریدنا، جہاں تک رسائی حاصل کرنا اس وقت کے علماء کے لیے، اس وقت کے طلباء کے لیے آسان نہیں تھا۔ نواب صاحب نے اس کو آسان بنایا۔ اسی طرح علماء طلباء کے لیے وظائف انہوں نے رکھے، مکاتب کو قائم کیا، مدارس کو قائم کیا، جامعات قائم کیے، اور اسی طرح لائبریریوں کا قیام ان کے ذریعے عمل میں آیا، اور مختلف قسم کی تحقیق کے لیے انہوں نے انجمنیں بنائیں اور ریسرچ سینٹر میرے بھائیوں قائم کیے۔ علامہ صاحب کے، نواب صاحب کے بہت ساری میرے بھائیوں کتابیں ہیں، ان کتابوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ لوگوں نے لکھا 230 سے زائد ان کی کتابیں، 230 سے، اور الگ الگ علوم و فنون پر ہے۔ کہا جاتا کوئی ایسا دینی اور علمی موضوع نہیں ہے جس پر نواب صاحب نے نہ لکھا ہو، وقت نہیں ہے، لیکن ان کی کتابوں میں سے ابجد العلوم، اسی طرح البلغہ الی اصول الفقہ، التاج المکلل، الحدہ فی ذکر الصحاح الستہ، الدرر البہیہ، الروضہ الندیہ، حسن الاسوہ، رحلۃ الصدیق الی البلد العتیق، فتح البیان، قطف الثمر، النیر المرام من تفسیر آیات الاحکام، یقظۃ اولی الاعتبار مما ورد فی ذکر النار واصحاب النار، الدین الخالص، القائد العقائد۔ میرے بھائیو عزیز طلبہ، یہ مشہور کتابیں 230 سے زائد کتابیں ہیں، یہ مشہور کتابیں ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ طلبہ سے یہ امید رکھتا ہوں اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ آپ علماء کرام کو پڑھیں، ان علماء کو پڑھیں جن کا احسان ہمارے اوپر ہے۔ یہ جس طرح میں نے کہا میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا احسان ہے ہمارے اوپر تدریس کے اعتبار سے، اسی طرح نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب احسان مند ہیں، ان کی تصنیف کے اعتبار سے، ان کی تالیف کے اعتبار سے، اور علوم اسلامیہ کی کتابوں کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب